اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم احمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُطَهِّرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَهْدِيِّينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ الْكَافِرِينَ الْمُنَافِقِينَ الْحَاسِدِينَ الْغَاصِبِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُنَافِقِينَ الْمُتَكَبِّرِينَ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الخدا والسفینۃ نجات بلند الصلوات۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ پاکستان کے ہر ممبر سے یہ گزارش کی ہے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو امام کے ظہور کی دعا سب سے پہلے مانگا کریں تاکہ اللہ کو پتہ چلے کہ اس قوم کی پہلی ضرورت امام کا ظہور۔ میرے اللہ ہم گناہگاروں کو مولا کی زیارت نصرت اور شفاعت کے قابل بنا، ایسا کردار عطا فرما جو وقت کے محمد کے سامنے سر ادب کی وجہ سے جھکے، شرم کی وجہ سے نہ جھکے۔ بانیان کو پرخلوص تکلف نظر نیاز لنگر خرچ و اخراجات میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ناظرین و ذاکرین و حاضرین کی ڈیوٹیاں میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے ہاتھ اس عزت والی دہلیز سے مانگنے کے لیے آئے ہو تم میں سے کوئی بھی خالی دامن نہ لوٹے۔ دیکھیے ہر عبادت کا مقصد دعا ہوتا ہے، اور دعا ایک وہ عمل ہے جس کے کرنے کے لیے کوئی محنت یا مشقت درکار نہیں ہوتی، اور خدا وہ عبادتیں منہ پہ واپس مار دیتا ہے جن کے بعد انسان دعا نہیں مانگتا۔ لہذا کوشش کیا کریں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو آمین ضرور کہا کریں، کیونکہ آپ کی ایک آمین کسی کی دعا کی قبولیت کا سبب بن سکتی۔ میرے اللہ جتنے بیمار ہیں سید الساجدین کا صدقہ شفائے کلی عطا فرما، جتنے تنگ دست ہیں مالک اللہ وسیع رزق حلال عطا فرما۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اور فرما بردار اولاد نصیب فرما۔ مالک اللہ جو تنگ دست ہیں وسیع رزق حلال عطا فرما، جو بے جرم اسیر ہے مالک رہائی نصیب فرما۔ نازک دور میں پریشان دور میں ہر ماں بہن اور بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ میرے اللہ رات کے اس پہر میں عقیدہ سننے والوں کو تیرے حسین کو پرسہ دینے والوں کی مالک دلی حاجاتیں پوری فرما۔ بہت ساری دعائیں میرے اللہ میرے ذمہ ہیں، تو سمیع بھی ہے، تو بصیر بھی ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے۔ مالک اللہ میں سے جتنی نیک حاجات ہیں وہ قبول و منظور فرما۔ آخری دعا ضروری دعا واجب نہیں اوجب ہے، ہر بندے پہ آمین کہے۔ میرے اللہ سن تک کسی مومن کو موت نہ دینا جب تک زندگی میں ایک دفعہ حسین کا زوار نہ بن جائے۔ صلوات ایک بڑے اور ایسے بڑے دعائیں ساری مستجاب ہو جائیں۔ اللہم اجازت ہے کہ گفتگو شروع کی جائے۔ آپ کے اور میرے آٹھویں تاجدار ولایت فرماتے ہیں کہ ہمارا وہ شیعہ جو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ ہماری ذات کے اوپر کثرت سے درود پڑھے۔ کوشش کیجیے کہ صلوات پڑھی اور باجماعت پڑھی۔ ایک ایک قدم نام مولا اگر آگے آ جائیں گے تو بہترین ماحول بن جائے گا۔ ایک صلوات اور پڑھیے اور ذکر پاک شروع کریں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، وقت کافی ہو گیا، رات ہو چکی، بہترین پڑھنے والے پڑھ کے چلے گئے، اور میرے بعد ملک کے بہترین لوح خان آپ کی خدمت میں حاضری دیں۔ میں چونکہ طالب علم کی حیثیت سے کھڑا ہوں، آپ میں سے اکثر لوگوں نے مجھے پہلے یہاں پہ سنا، اور جو مجھے سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں میں ادھر ادھر کی بات کرنے کا عادی ہی نہیں۔
2-4 منٹ اگر سماعتیں میری طرف رہیں گی تو آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر میں منفرد رنگ سے حسین پڑھنا چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ اتنا بولتے آئیے گا کہ مجھے یہ نہ لگے کہ میں شیعے کے سامنے کھڑا ہوں یا شیشے کے سامنے کھڑا ہوں۔ کوشش کریں کہ میں نے اور آپ نے مل کے آخری سجدہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ کون ہے حسین؟ کائنات کا وہ بادشاہ جو تجھے اور مجھے عطا کرنے کے لیے کون کا بھی محتاج نہ ہو، اسے حسین کہتے ہیں۔ بولے پچھلا محلہ شریک نہیں ہوا، جو بندہ شریک نہیں ہوا میں اس کے لیے لفظ بدل دیتا ہوں۔ کون ہے حسین؟ کس عظمت کا مالک ہے حسین؟ کچھ بندے بولے، کچھ بندے خاموش کر گئے، کنجوسی کر گئے، لیکن میں چاہوں گا کہ میں کنجوسی نہ کروں، میں اپنے عقیدے کی نماز کو پوری ایمانداری کے ساتھ پڑھوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو یوم عاشور اپنے جوان، اپنے مہمان، اپنے نادان خالق کے راہ میں قربان کرے، عصر کی وقت زخموں سے چور ہو کے مصلی پہ بیٹھ جائے اور مصلی پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہے میرے اللہ کچھ اور چاہیے، ایسی توحید پرست ہستی کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی دیر لگی تھی۔ میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے سامنے برادران ایمان بیٹھے ہیں۔ میں آج آپ کے مقدس سماعتوں کی نظر میں ایک یقین مانیے، ایک منفرد رنگ سے حسین کو، ایک حدیث جو آپ تک اور ہم تک پہنچتی ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، کسی عام ہستی کی بات نہیں، رسول کہہ رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پھر یہی رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ پھر یہی محمد فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہی نبی ارشاد فرماتے ہیں الحسن منی وانا منہ، توجہ میری جان میرے عزیزان محترم، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کوٹ فاضل والوں، تھکے ہوئے بندے کا علی وجاہت ذمہ دار نہیں ہے۔ جو بندہ آیا حسین سننے ہے، سجدہ حسین کو کرنا ہے، وہ بندہ سر اٹھائے۔ میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ ہے اس حدیث کا لفظی ترجمہ۔ اگر میں اس کا معرفت کا ترجمہ کروں تو معرفت کا ترجمہ ہے حسین مجھ جیسا ہے، میں حسین جیسا۔ سبحان اللہ، جیو آدمیوں، حق ادا کر دیا۔ حسین مجھ جیسا ہے، پچھلا محلہ شریف ہوں، میں حسین جیسا ہوں۔ میرے دو واجب الاحترام بھائی، ایک میرا محسن ہے، ایک میرا بھائی ہے، ممبر پرسن ہے، مالک اس کے مزید وقت بلند فرمائے، مالک اس سے مزید ترقیات عطا فرمائے۔ بلال بھائی حسین بھائی جملے پر توجہ رہے، حسین مجھ جیسا ہے، بولو میرے ساتھ، میں حسین جیسا ہوں۔ علی مجھ جیسا ہے، میں نے پہلے کہا آدھی میں نے پڑھ لی ہے مجلس، آدھی آپ نے پڑھ لی۔ علی مجھ جیسا ہے، نظر آباد میں علی جیسا ہوں۔ فاطمہ مجھ جیسی ہے، میں فاطمہ جیسا ہوں۔ حسن مجھ جیسا ہے، میں حسن جیسا ہوں۔ حسین مجھ جیسا ہے، میں حسین جیسا ہوں۔ رات کے اس پہر میں عقیدہ سننے والوں، ساری زندگی نبی نے کہا ہے یہ مجھ جیسے ہیں، میں ان جیسا ہوں، یہ مجھ جیسے ہیں، میں ان جیسا ہوں، لیکن ساری زندگی میں ان چاروں نے کبھی نہیں کہا نبی ہم جیسا ہے۔ اللہ اکبر، یا شاباش نبی۔ دنیا کی کوئی کتاب اٹھائیں، طارق بھائی کبھی کسی مقام پہ علی نے کہا ہو محمد مجھ جیسا، کبھی سیدہ نے کہا ہو بابا مجھ جیسا۔ چلے وہ دونوں تو بڑے تھے، حسنین تو بچے تھے، بچے بھی کہتے تھے کہ نانا ہم جیسا ہے، ہم نانے جیسے ہیں، لیکن ان چاروں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ محمد ہم جیسا ہے، محمد ہم جیسا ہے، کیونکہ یہ جانتے تھے اگر ہم نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا محمد ہم جیسا ہے، محمد ہم جیسا ہے، عالم اسلام اس بات کو لکھ کے محفوظ کرے گا، اور پھر 14ویں صدی کا مولوی بھونک بھونک کے کہے گا کیا ہوا جو ہم نے کہہ دیا نبی ہم جیسا ہے۔ علی نے بھی تو کہا تھا، فاطمہ نے بھی تو کہا تھا، حسنین نے بھی تو کہا تھا، ان چاروں نے نہ کہہ کے زمانے کو بتایا ہے جب ہم ذات نبی جیسی نہیں تو خود ذات نبی جیسی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہن بھائی پوری توجہ، ان چاروں نے نہ کہہ کے زمانے کو بتایا جب ہم ذات نبی جیسی نہیں ہو سکتی۔
تو کوئی بدذات نبی جیسی کیسے ہو سکتی؟ بھائی جان انہوں نے وہ حسین سنا ہے جو 27 رجب سے ہے یا 3 شعبان میں جو اس کے درمیان میں حسین ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ عالم اسلام پہ اس بادشاہ کے منفرد احسان ہے۔ ہندوستان کا ایک صوبہ ہے، ریاست ہے مہاراشٹرا۔ مہاراشٹرا میں جب ایک جگہ پہ جلوس نکلا تو ایک ہندو کمشنر تھا، اس نے حسین کے گھوڑے کے آگے آگے دونوں ہاتھ، توجہ میری جانب رہے عزیزان محترم، حسین کے گھوڑے کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک بندے نے اس سے کہا اتنا بڑا تو آفیسر ہے، پولیس میں تیری بڑی ویلیو ہے، بڑی عزت ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو حسین کے گھوڑے کو سلام کر رہے ہیں، آخر تجھ پہ حسین کا احسان کیا ہے؟ اس وقت ہندو کمشنر نے کہا، اس نے کہا سن، جب میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں مجھے دیکھ کے میری بیٹی سر کے اوپر چادر کر لیتی ہے، یہ تمیز بتانے والا حسین ہے۔ اس نے کہا جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے وہ چولہے پہ میری ماں بیٹھی ہے، وہ 7 چارپائی پہ میری بیٹی بیٹھی ہے، وہ کمرے میں میری بیوی بیٹھی ہے۔ اس نے کہا مجھے ماں، بہن اور بیٹی جس ہستی نے سکھائی ہے اس ہستی کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں پڑھنے جا رہا ہوں حسین کے احسان، حسین نے اسلام کے اوپر کیا کیا احسان کیے۔ اور دوسری بات یاد رکھنا، لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں جی علی کو مانتے ہیں، علی کو پڑھتے ہیں، علی کو لکھتے ہیں، علی کو بولتے ہیں، علی کو سنتے ہیں، علی کو چاہتے ہیں۔ واللہ باللہ شہید ناصر ملتانی منبر پہ کہا کرتے تھے ہم نے خود علی کو نہیں مانا، نبی نے کہا تو ہم نے علی کو مانا۔ جس طرح ہم نے علی ذاتی طور پہ نہیں لیا اس طرح ہم نے حسین بھی ذاتی طور پہ نہیں لیا۔ برادران اہل سنت اگر کوئی تشریف فرما ہے تو ان کے نزدیک ایک بڑے مختبر صحابی ہیں ابو ہریرہ، سیاستہ کی 6 کتابوں میں آدھی سے زیادہ حدیثیں اس صحابی کی درج ہیں۔ وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ مدینے کے اندر ایک موت ہوگی، میت ہو گئی۔ کہتے جب ہم میت کو لے کے قبرستان میں جا رہے ہیں تو اسی جنازے میں حسین ابن علی بھی تھے۔ توجہ ہے میری جانب سرکار، اسی جنازے میں حسین ابن علی بھی تھے۔ جو ہی حسین ابن علی نے ریت سے اپنا قدم اٹھایا، ابو ہریرہ نے حسین کے پاؤں کی خاک کو اٹھایا اور اپنے چہرے کے اوپر مس کیا۔ یار میں کچھ کہہ گیا ہوں عزیزان محترم، ابو ہریرہ اہل سنت کا ایک معتبر صحابی 4 سال کے حسین کے قدموں کی ہاتھ اٹھا کے اس بوڑھے صحابی نے اپنی داڑھی پہ لگایا، اپنی داڑھی پہ لگایا، اپنی داڑھی پہ لگایا۔ دیواروں پہ ہمیں کافر لکھنے والوں، ہم آج کہتے ہیں حسین سے منسوب ہونے والی ہاتھ ہاتھ شفا ہے۔ ابو ہریرہ نے اس وقت بتا دیا تھا جو چیز حسین کے مخ ہو گئے وہ شفا ہوتی ہے، بدعت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حسین سے منسوب چیزوں کی عزت کرنا یہ بدعت نہیں، صحابہ کی سنت ہے۔ ایک بندے نے آگے بڑھ کے کہا، اس نے کہا ابو ہریرہ تو اتنا بزرگ صحابی ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ 4 سال کے بچے کی قدموں کی ہاتھ اٹھا کے اپنی داڑھی پہ لگا رہا ہے۔ اس نے کہا خبردار، تمہیں کیا پتا حسین کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر حسین کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو بتا دے حسین کون ہے، حسین کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مدینے کا منبر تھا، منبر پہ تھا اللہ کا نبی، اللہ کا نبی اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، اللہ کی شان بیان کر رہا تھا۔ جب وہ شان بیان کر رہے تھے مسجد کے اندر حسین کا پہلا قدم آیا، حسین کے پہلے قدم کا آنا تھا، رسول نے اللہ کی تسبیح کو روکا، رسول نے اللہ کی تسبیح کو روکا، حسین کا استقبال کیا، حسین کا استقبال کر کے اللہ کا نبی کہہ رہے مرحبا بکا جہبین السماوات والارض شامدین، اے آسمان و زمین کی لینت بیٹا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا محمد کر رہے تھے اللہ کی تسبیح، محمد کر رہے تھے اللہ کی تسبیح۔ یہ مقام حسین ہے کہ جب چاہے محمد کی نماز لمبی کر دے، جب چاہے حسین سے تسبیح اٹھوا دے۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول نے منبر سے اتر کے حسین کو اٹھایا، حسین کو اٹھا کے سارے صحابیوں کو مخاطب کر کے رسول کہہ رہے ہیں او میرے صحابیوں،
हाज़ा हुसैन इब्न अली, हाज़ा हुसैन इब्न अली, हाज़ा हुसैन इब्न अली। ये रिसालत का मिजाज है। उसने इमामत का जब भी तारीफ करवाया है, नाम लेके करवाया है, हाथ बुलंद करके कराया है। फरमाया हाज़ा हुसैन इब्न अली, ये हुसैन इब्न अली है, इसे पहचान लो। थके हुए बंदे का मैं जिम्मेदार नहीं। ये हुसैन इब्न अली है, ये जन्नती है, इसका नाना जन्नती है, इसका बाबा जन्नती है, इसकी माँ जन्नती है, इसका भाई जन्नती है, ये खुद जन्नती है। अबू हुरैरा कहते हैं रसूल मस्जिद में बता रहे थे हुसैन अकेला जन्नती ही नहीं, जन्नत का सरदार भी है। मैंने कहा ये फर्क है अहले बैत में और सहाबियों में। सहाबा जन्नत मांगते हैं, अहले बैत जन्नत बांटते हैं। मैं तो समझ गया था थक गए। इजाजत है ना हुसैन के एहसान पर। अच्छा रसूल दुनिया से जा रहे हैं 11 हिजरी में। माशाअल्लाह, मैं तो समझा था थक गए। रसूल दुनिया से जा रहे हैं 11 हिजरी में। करबला वफा हो रही है 61 हिजरी में। यानी दरमियान में तारीख में बचते हैं 50 साल। यानी रसूल से करबला के दरमियान का जो फासला है वो सिर्फ 50 साल का। या मजमे में कितने बंदे होंगे 50 साल से ये ऊपर के हाथ उठाइएगा जरा, एक लम्हे के लिए हाथ बुलंद कीजिएगा जो 50 साल के। जरा मुझे बोल के सिर्फ इतना बताना कितनी देर लगी 50 साल को गुजरते। यूं ही लगता है जैसे कल की बात है। यानी 50 साल पहले की बातें आपको याद है। इसका मतलब जितने बंदे करबला में थे ये वही थे ना जिन्होंने नबी को देखा हुआ था। तवज्जो मेरी जान बड़े दीदार मोहतरम, ये वही थे ना जिन्होंने नबी को हुसैन को उठा के तारुफ करवाते देखा था। ये वही बंदे थे जिन्होंने पुश्ते रसूल पे हुसैन को देखा था। लेकिन इन 50 सालों में मैं तारीख पढ़ने जा रहा हूँ। जितनी दाद मेरे हिस्से की बनती थी मैंने ले ली। अब जो इन बच्चों का हक बनता है वो हक पहुंचा के जा रहा हूँ। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस्लाम के साथ साजिशें शुरू कर दी। ज़हन आलिया में एक बात रही कि रसूल को दुनिया से गए हुए 50 साल हुए। पहली साजिश ये हुई कि दुश्मन 50 साल में इतना ताकतवर हो गया, उसने पहली साजिश ये की, उसने जुम्मा बुध को पढ़ाया। जिस बंदे का तारीख के साथ ताल्लुक है हाथ उठाए। पहला मजाक इस्लाम के साथ ये हुआ, जुम्मा बुध को पढ़ाया गया। मजलिस लाइव है, हमारी मेंबर पे खतीबाना मजबूरी है, हम नाम नहीं ले सकते। इन बच्चों को जाके बताइएगा कि पढ़ाने वाला कौन था। यानी दुश्मन इतना ताकतवर हो गया कि उसने जुम्मा बुध को पढ़ा दिया। और कितनी देर के अंदर? 50 साल के अंदर। बुजुर्गों ने तय की कि 50 साल का पता नहीं चलता। यानी नबी के दौर के सहाबी मौजूद थे और जुम्मा बुध को पढ़ाया गया। जुम्मा बुध को पढ़ाया गया। जब हाकम जुम्मा बुध को पढ़ा चुका था उसने कहा अब लोगों के शऊर इतने मर चुके हैं, इनके ज़मीर इतने मुर्दा हो गए हैं, इन्होंने जुम्मा बुध को पढ़ लिया है, लिहाजा इनकी सजा है कि इनके ऊपर यजीद जैसा हाकम मुसल्लत किया जाए। मैं तारीख पढ़ रहा हूँ सरकार। माशाअल्लाह, इजाजत है ना सरकार मेरा? यानी जुम्मा बुध को पढ़ा दिया गया। और जुम्मा बुध को पढ़ने का पहला नुकसान ये हुआ कि लोगों की जख्मी अकल को देख के हाकिम ने यजीद को बादशाह बना दिया। आज बंदे कहते हैं ना दो शहजादों की जंग थी, इक़्तिदार की जंग थी और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हुसैन हार गए थे। मैं उस बंदे को चैलेंज करके कह रहा हूँ कोट फादर से लेके सहने बैतुल्लाह तक, नजफ़ अशरफ तक, काज़मैन तक, करबला तक, अली वजाह चैलेंज करके कह रहे दुनिया की मस्जिदों में जाके देख, अगर जुम्मा बुध को पढ़ाया जा रहा है तो यजीद जिंदा है, अगर जुम्मा जुमे को है तो हुसैन जिंदा। सुभान अल्लाह। मतलब मैंने जरा कम ठीक है, वक्त कम है, मैंने नतीजे ज्यादा देने मेरी तरफ देने आज के बात है। अगर जुम्मा खुद को है तो यजीद जीता, अगर जुम्मा जुमे को है तो हुसैन जीता। पहली साजिश ये थी, जुम्मा खुद को पढ़ाया गया। हुसैन ने कहा यजीद मैं ज़माने को वो शौर दे के जा रहा हूँ, जुम्मा खुद को पढ़ाना तो बड़ी देर की बात है, बड़ी दूर की बात है कि कोई जुम्मा खुद को पढ़ाए। अब कोई इतना भी बेवकूफ नहीं होगा कि जुम्मे की नमाज शाम को पढ़ाए। जाके मस्जिदों में देखेंगे। दूसरा मजाक इस्लाम के साथ ये हुआ कि इन्होंने
انہوں نے دوسری سازش یہ کی کہ مرد سونا پہننے لگے. یہ تاریخ کی کالا باب ہے جو آپ کے سامنے پڑا. تیسری سازش یہ ہوئی کہ انسان درندے کی کھال پہ بیٹھنے لگا. چوتھی سازش یہ ہوئی کہ 3 دن کے لیے مدینہ ہلاک کیا گیا. اگلی سازش یہ ہوئی کہ کعبہ خانے میں گھوڑے باندھے گئے. اگلی سازش یہ ہوئی کہ 4000 عورتوں کو بے آبرو کیا گیا. اور اگلی سازش یہ ہوئی کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے شراب پی گئی. یہ وہ اسلام کا کالا باب ہے جو رسول کے دنیا سے جانے کے 50 سال کے اندر ہے. حسین نے کہا کیا کرتی ہے یزیدیت؟ لوگوں نے کہا وہ مسجد میں بیٹھ کے شراب پیتی ہے. حسین نے کہا آج کے بعد حسین انہیں وہ شعور دے کے جا رہا ہے کہ مسجد میں شراب پینا بڑی دور کی بات ہے، کوئی مسجد کے سامنے بیٹھ کے بھی نہیں پیے گا. اگلی سازش کوٹ فاضل والوں یہ ہوئی کہ یزید نے کہا ہم حج کو خاموش کروائیں گے، ہم حج کو ساکت کروا دیں گے اور لبیک اللہم لبیک کی صدا رک جائے گی. ممبر پرسن ہے، علم کی موجودگی میں کھڑا ہو، لبیک اللہم لبیک وہ کلمہ ہے جو آپ مسجد نبوی میں بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ صرف اللہ کے گھر کے، صرف اللہ کے گھر میں لبیک اللہم لبیک پڑھا جاتا ہے. اب دیکھنا حسین کی قربانی کیا ہے، حسین کا مقصد کیا ہے، حسین کا اسلام کیا ہے. حسین نے جب دیکھا کہ یہ حج کو بند کروا رہا ہے، یہ لبیک اللہم لبیک کی صدا کو رکوا رہا ہے، اب حسین میدان کربلا میں آئے. حسین نے یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. حسین نے کہا کیا کہتی ہے یزیدیت؟ تاریخ میں کہا یزیدیت کہہ رہی ہے لبیک اللہم لبیک بند ہو، لبیک اللہم لبیک بند ہو، لبیک اللہم لبیک بند ہو. حسین یزیدیت اور اسلام کے درمیان میں کھڑا ہوا. حسین نے کہا جا کے کہہ تو یزید سے لبیک اللہم لبیک روکنا بڑی دور کی بات ہے، جا پہلے قیامت تک لبیک یا حسین ہو. اب جو بندے شریک کے بولے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور یہ جو بچے بیٹھے میں ان کے عقائد کی گفتگی کے لیے میں چاہوں خیبر کے 2 جملے پڑھوں، سفین کے 2 جملے پڑھوں، 2 ٹوٹے پڑھوں اور آپ سے داد وصول کر دوں. لیکن یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، یہ ہماری ممبر کی ذمہ داری ہے ان بچوں کو تیار کرنا. ان بچوں کے ذہنوں میں، ان جوانوں کے ذہنوں میں، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے مجھے بول کے بتائے کہ سارا مجمع بلال بھائی یہی سمجھتا ہے وسیم بھائی کہ 27 رجب کو حسین سے بیعت مانگی گئی اور 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں عزیزان محترم؟ آپ کے ذہنوں تک یہی بات ہے نا کہ 27 رجب کو حسین سے بیعت مانگی گئی اور 28 رجب کو حسین نے اپنا سامان پیک کیا اور حسین چلے گئے. آئیے اس بیعت کے پس منظر پہ جائیے، آئیے اس اسرار بیعت کو، اس کے چھپے ہوئے رازوں کو کھولیں. حسین سے پہلی بیعت کب مانگی گئی؟ حسین سے پہلی بیعت قتل حسن کے فوری بعد مانگی گئی. میں کچھ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، سر اٹھائیے گا میرے ساتھ. خدا کی قسم جگر چاہیے اس گفتگو کے لیے، اور آپ کے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے جگر ہتھیلی پر رکھ کے بجات آپ کے عقیدے کی وکالت کرنے جا رہے ہیں. 10 سال میں 50 ہجری سے لے کے 60 ہجری کی ذی الحج تک ہر روز حسین سے بیعت مانگی گئی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بیعت مانگی کیوں؟ ایک جملہ ہے، اس جملے پہ آج کل پرچے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے پریشانی اور ذمہ داری پڑھنے والے پہ ہوتی ہے. جب امام حسن سے صلح کی گئی، حسن نے صلح نہیں کی، حسن سے جو صلح کی گئی اس میں حاکم ایک شرط لکھ کے دے بیٹھا تھا کہ وہ اپنے بعد یزید کو بادشاہ نامزد نہیں کرے گا. یہ پوری گفتگو اسی ایک نقطے پہ ہے. جتنے بچے بیٹھے ہیں خدا کے لیے جملے کو سمجھنا کہ حاکم اپنے بعد اپنے فاسق بیٹے کو اپنی جگہ پہ بادشاہ نامزد نہیں کرے گا. یعنی کہ یہ جو حاکم ہے یہ اکلوتا بادشاہ ہوگا. اس کے بعد جو خلافت ہے وہ واپس حسن کے پاس آئے گی یا حسین کے پاس آئے گی یا ان کی اولاد کے پاس آئے گی. توجہ ہے نا دیدان محترم؟ میں آپ کے عقیدے کی تھوڑی سی وکالت کرنا چاہتا ہوں. اب اس وقت تک کوفے کے اندر مغیرہ گورنر تھا. بات دل میں رہے، بچے نام بے شک بھول جائیں لیکن کہانی نہیں بھولنی. میں کہانی کی طرح آپ کو کہانی یاد کروا کے جاؤں گا. مغیرہ جو تھا یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑے ظلم کرتا تھا. روز حکومت کو اس کی شکایتیں، روز حکومت کو اس کی شکایتیں. روز شام کی حکومت کو ایک خط جاتا تھا کہ مغیرہ کی حکومت ٹھیک نہیں چل رہی، مغیرہ حکومت ٹھیک نہیں کر رہا. تنگ آ کے ایک دن حاکم شام نے مغیرہ کو خط لکھا. اس نے کہا آئندہ اگر تیری کوئی شکایت آئی تو میں تجھے حکومت سے عہدے سے نکال دوں گا.
اب جو بچوں مغیرہ تھا، مغیرہ کو اپنی کرسی اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی. مغیرہ نے اپنی پوری کابینہ کو بلایا. اس نے کہا دیکھو بھائی حاکم کا یہ کہنا ہے کہ وہ مجھے عہدے سے ہٹا دے گا، لہذا کچھ بھی کرو مجھے حاکم کی کوئی ایسی کمزوری بتاؤ، کوئی ایسی دکھتی ہوئی رگ بتاؤ جسے میں دباؤں تو حاکم کو درد ہو. 3 دن کے بعد جب مشیر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ہی وہ رگ ملی ہے جس سے دبائیں گے تو حاکم شام کو درد ہوگا. وغیرہ نے کہا وہ کون سی رگ ہے؟ انہوں نے کہا اس نے حسن کو لکھ کے دیا تھا یہ اپنے بعد یزید کو بادشاہ نہیں بنا سکتا. توجہ ہے نا دیدان محترم؟ مجھے آپ نے ڈھیر داد دے دی، میں نے ڈھیر داد لے لی، اب مجھے داد بھی چاہیے اور دعا بھی چاہیے. اب مغیرہ نے کیا کیا؟ مغیرہ نے 2 وفد ساتھ لیے اور مغیرہ شام میں چلا گیا حاکم کے پاس. اب جب حاکم نے مغیرہ کو دیکھا تو مغیرہ پہ غصہ ہونے لگا. اس نے کہا مجھے تیری پہلے ڈھیر شکایتیں مل رہی تھیں اور اوپر سے تو میرے دربار میں آ گیا، میں تو تجھے عہدے سے نکالنے کا سوچ رہا ہوں. وغیرہ کہتے تو مجھے عہدے سے نکالنے کا سوچ رہا ہے، میں تیرے بعد یزید کو بادشاہ بنانے کا سوچ رہا ہوں. یہ کالا باد ہے تاریخ کا. اب حاکم نے کہا نہیں بھائی میری مجبوری ہے، میں نے حسن کو لکھ کے دیا. اب وغیرہ نے کہا دیکھ کوفے میں میری حکومت ہے، شام میں تیری حکومت ہے، لہذا کرتے یہ ہیں کوفے کے اندر میں بیعت لے لیتا ہوں، شام میں تو لے لے. اب رہ گیا بات مدینے کی تو مدینے میں دونوں اکٹھے چلے جاتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بچوں؟ جب مدینے کے اندر اکٹھے ہوئے، اب مدینے کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے جب حاکم شام منبر پہ آیا تو غریب شام کے لفظ کیا تھے؟ میں وہ زبان کاٹ کے کتوں کے سامنے نہ پھینک دوں جو علی کے علاوہ کسی کو امیر کہے. جب غریب شام کھڑا ہوا کہا دیکھو بھائی مدینے والوں، میں نہیں چاہتا تھا لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو بادشاہ نامزد کر کے جاؤں تاکہ کوئی لڑائی نہ ہو. اچھا اس کا مطلب غریب شام کو پتا تھا اپنے بعد بندہ نامزد کر کے جانا ہے، اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ اپنے بعد بندہ نامزد کر کے جانا. آج جب اس نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کی بات سن لی، اب اس نے کابینہ کو بلایا کہ اگلا لائے عمل. پوری توجہ ماشاءاللہ. انہوں نے کہا دیکھ بھائی ایک ایک بندے سے بیعت لینا مشکل ہے. مدینے کے اندر 5 بڑے باپوں کے 5 بڑے بیٹے موجود ہیں، تو ان 5 سے بیعت لے لے. سمجھ لینا پورے مدینے نے بیعت کر دی. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے وہ 5 بندے بتاؤ. اس نے کہا پہلا ہے خلیفہ اول کا بیٹا، دوسرا ہے خلیفہ دوم کا بیٹا، تیسرا ہے زبیر کا بیٹا، چوتھا ہے عباس کا بیٹا، 5واں ہے علی کا بیٹا. اب اگلے دن مسجد میں تمام مدینے کے لوگوں کو بلایا گیا. جب لوگ اکٹھے ہوئے حاکم نے پھر وہی رٹی رٹائی بات کی کہ میں نہیں چاہتا تھا لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بعد یزید کو نامزد کر دوں تاکہ جھگڑا نہ ہو، تاکہ جھگڑا نہ ہو، تاکہ جھگڑا نہ ہو. اس لیے میں نے سوچا ہے میں 5 بڑے باپوں کے 5 بڑے بیٹوں سے بیعت لوں گا. لوگوں نے پوچھا کون سی؟ اس نے کہا پہلی بیعت لوں گا عبد الرحمن ابن ابو بکر سے، دوسری بیعت لوں گا عبداللہ ابن عمر سے، تیسری بیعت لوں گا عبداللہ ابن زبیر سے، چوتھی بیعت لوں گا عبداللہ ابن عباس سے، 5ویں بیعت لوں گا حسین ابن علی سے، 5ویں بیعت لوں گا حسین ابن علی سے. مجھے آپ کی خاموشی کی قسم ہے اس نے پہلا نام لیا لوگ بیٹھے رہے، دوسرا نام لیا لوگ بیٹھے رہے، تیسرا نام لیا لوگ بیٹھے رہے، چوتھا نام لیا لوگ بیٹھے رہے. اسی بھائی بچپن میں وہ بندہ دیکھنا اب جب بندہ حسین کی عظمت پہ بول نہیں سکتا. جب اس نے 5واں نام لیا نا کہ ہم حسین ابن علی سے بیعت لیں گے، مجمع میں سے 80% مجمع اٹھ کے مسجد سے باہر چلا گیا. حاکم نے آواز دے کے کہا باہر کیوں جا رہے ہو؟ ایک بزرگ پیچھے مڑ کے کہتے ہیں حاکم تیرا منصوبہ ہی ناکام ہے، جب تیرے بڑوں کو علی سے بیعت نہیں ملی تجھے حسین سے کیسے ملے گی؟ اللہ اچھا یار یہ نعرہ حیدری کے جواب میں بولا کرو. میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے کہ جب زمین پہ مجلس ہو نا تو مومن اکٹھے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں یا علی، تو فرشتے دوڑتے ہوئے جبریل کے پاس آتے ہیں اور پاس آ کے کہتے ہیں اے سید الملائکہ ذرا پتہ تو کر نیچے زمین پہ کیا ہو رہا ہے. جبریل کہتے ہیں پریشان نہ ہو، جو آج تک عرش پہ ہو رہا تھا آج فرش پہ ہو رہا ہے. اور آج جاؤ مل کے بولو حیدری سبحان اللہ. اس نے کہا تیرے بڑوں نے علی سے بیعت نہیں لی، تو حسین سے بیعت کیسے لے گا؟ اگلے دن اس نے دربار میں امام حسین بادشاہ کو بلائے. جب اس نے حسین سے کہا کہ میں اپنے بیٹے یزید کے لیے آپ کی بیعت چاہتا ہوں، حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت کروں گا یا نہیں کروں گا.
حسین نے کہا حاکم تو اپنے بیٹے کو جانتا نہیں؟ تیرا بیٹا شراب پیتا ہے، تیرا بیٹا جوا کھیلتا ہے، تیرا بیٹا زنا کرتا ہے، تیرا بیٹا ناچ گانا دیکھتا ہے، تیرا بیٹا ظالم ہے، تیرا بیٹا جابر ہے، تیرا بیٹا فاسق ہے، تیرا بیٹا شرابی ہے، تیرا بیٹا جھوٹا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حسین نے بتائی ہیں۔ اب اللہ کا ایک لقب ہے ستار العیوب، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، اور اللہ کی ہر صفت کے آل محمد مظہر ہے۔ آئیے حسین سے سوال کرتے ہیں کہ آپ تو ستار العیوب کے مظہر ہیں، آپ یہ کہتے ہیں آپ نے بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید ظالم ہے، یزید جھوٹا ہے، یزید شرابی ہے۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں ہاں یا نہ، ہاں یا نہ، ہاں یا نہ، بات ختم ہو جائے۔ حسین نے کہا بات یہ نہیں ہے، اگر میں ہاں یا نہ کہوں کل کو زمانہ کہے گا حسین کو حکومت چاہیے تھی، حسین کا ذاتی جھگڑا تھا، حسین کی کوئی ذاتی رنجش تھی، اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی، اس لیے حسین نے بیعت سے انکار کر دیا تھا، حسین کی ذاتی لڑائی ہے۔ حسین نے کہا کل کی جب مورخ تاریخ لکھے گا وہ چھوٹے چھوٹے بچے تاریخ اٹھائیں گے، تاریخ اٹھا کے وہ اپنے بڑوں کے پاس جائیں گے، وہ جا کے کہیں گے حسین نے کہا ہے یزید فاسق ہے، یزید جابر ہے، یزید ظالم ہے، یزید جھوٹا ہے، یزید شرابی ہے، یزید ناچ دیکھتا ہے، یزید گانا گاتا ہے۔ حسین نے کہا جب بچے تاریخ دیکھیں گے بچوں کو پتہ چل جائے گا حسین کیسا تھا، یزید کیسا تھا، پھر بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسا یزید تھا ویسے یزید کے بڑے تھے، جیسا حسین ہے ویسے حسین کے بڑے۔ سبحان اللہ، جیو ماتم۔ آپ جب حسین حج پڑھنے آئے، حسین نے 1000 حاجیوں کو بلایا۔ اب چونکہ وقت لمبا ہو جائے گا، میں نے صرف وہ حسین کا مشن پڑھنا ہے کہ حسین نے کیا کیا ہے یزیدیت۔ حسین نے 1000 مبلغ بلائے، مبلغ کہتے ہیں جو تبلیغ کرتے ہو۔ حسین نے وہ 1000 مبلغوں کو لکھ کے دے دیا، جاؤ بتاؤ یزید ظالم ہے، یزید فاسق ہے، یزید جابر ہے، یزید جھوٹا ہے، یزید شرابی ہے۔ 1000 مبلغ کو حسین نے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر بھیج دیا۔ حسین نے کہا دنیا کے کونے میں جب جب جہاں جہاں جو جو جیسے بتائے گا ویسے دنیا کو پتہ چلے گا کہ حسین کے انکار کی وجہ کیا تھی۔ اور یہی وجہ ہے جوانوں، دنیا میں کسی کے اقرار کے اتنے چرچے نہیں ہیں جتنے حسین کے انکار کے۔ اس لیے پھر جب 27 ذی الحج کو حسین سے بیعت مانگی، حسین نے کہا میں اس کی بیعت کیسے کروں؟ نہ میرے بابے جیسا اس کا بابا، نہ میرے نانے جیسا اس کا نانا، نہ میرے دادے جیسا اس کا دادا، نہ میری ماں جیسی اس کی ماں، نہ میرے بھائی جیسا اس کا بھائی، نہ اس جیسا میں، نہ مجھ جیسا وہ۔ حسین نے کہا ولید لکھ یزید کو، حسین کہہ رہا ہے تجھے بیعت چاہیے، حسین نہیں کرتا، تو نے جنگ کرنی ہے پھر آ۔ اب حسین کی حکمت عملی سے میں ایک بڑی باریک صدر کہنے جا رہا ہوں اور ماتمیوں کا حق سمجھتے ہوئے کہنے جا رہا ہوں۔ اگر مجمع میری تائید کرے گا تو اس سے باریک صدر بزرگوں میری پوری خطابت بنے گی۔ وسیع بھائی، روایت یہ کہتی ہے حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا، معرفت یہ کہتی ہے حسین نے مدینہ خود چھوڑا۔ میں نے بات کی ہے، میں دلیل دوں، کیونکہ میں نے حسین جیسا حکمت ساز بندہ تاریخ میں نہیں دیکھا۔ جب حسین نے اپنے گھر کی تاریخ اٹھائی، حسین نے کہا میرا نانا کیسا ہے؟ دیکھا سید الانبیاء، نبی ہے، رسول ہے، اللہ کا حبیب ہے، نور اول ہے، بشر اول ہے، حسن اول ہے، حقیقت اول ہے، خلق اول ہے، خلق اول ہے، خلق اول ہے۔ لیکن رسول کا قتل کہاں پہ ہوا؟ مدینے میں۔ پھر حسین نے دیکھا میری ماں سیدہ، اور عام سیدہ نہیں جوانہ، سیدۃ النساء العالمین، تمام جنت کی عورتوں کی سردار، لیکن میری ماں کا قتل کہاں پہ ہوا؟ مدینے کے اندر۔ قاتل مسلمان تھا، چھپ گئے۔ اب حسین نے دیکھا کہ میرا بابا امیر المومنین علی، میرے بابے کا قتل ہوا مسجد کے اندر، قاتل تھا مسلمان، پھر اسلام کے لبادہ اوڑھ کے چھپ گیا۔ میرے بھائی کا قتل ہوا مدینے کے اندر، قاتل مسلمان تھا، پھر چھپ گیا۔ جب حسین نے دیکھا نا کہ میرے گھر کے 4 قتل مسلمانوں کے لبادوں کے اندر چھپ گئے ہیں، حسین نے کہا میرا قتل بھی چھپ جائے گا۔ لہٰذا حسین اس وقت اپنے قافلے کو لے کے کربلا میں آئے۔
کیوں آئے حسین؟ اب روایت کہتی ہے یزید موجود نہیں تھا، کربلا میں یزید موجود نہیں تھا، لیکن یزیدیت موجود تھی۔ اس لیے جب حسین کربلا کے میدان میں آئے، حسین کے سامنے قاتل آیا، حسین نے جب قاتل کے چہرے سے نقاب الٹا، نقاب کا الٹنا تھا، حسین کو محمد کا قاتل بھی نظر آیا، حسین کو سیدہ کا قاتل بھی نظر آیا، حسین کو بابے کا قاتل بھی نظر آیا، حسین کو بھائی کا قاتل بھی نظر آیا۔ حسین نے چہرے سے نقاب اتار کے زمانے کو بتایا، زمانے والوں یہ اسلام کے پردے میں چھپے تھے، یہ کل بھی لانتی ہے، یہ آج بھی لانتی ہے۔ یہ اسلام کے پردے میں چھپے رہے، یہ کل بھی لانتی تھے، یہ آج بھی لانتی ہے۔ اب رات کے اس پہر میں عقیدہ سننے والے حسین نے کہا لکھ یزید سے کہ 10 محرم کو کربلا کے میدان میں آئے۔ اب روایت کہتی ہے یزید بڑے بڑے لے کے آیا، حسین چھوٹے چھوٹے لے کے آیا، یزید زیادہ لے کے آیا، حسین تھوڑے لے کے آیا، یزید پانی کے ساتھ آیا، حسین پیاسا آیا، یزید تلواروں کے ساتھ آیا، حسین نہتا آیا، یزید نیزوں کے ساتھ آیا، حسین خالی ہاتھ آیا۔ لیکن پھر بھی تاریخ نے لکھا جس کام کے لیے یزید کے بڑے بڑے ڈر رہے تھے، اس کام کے لیے حسین کے چھوٹے چھوٹے لڑ رہے تھے۔ یزید بنتے کر کے بٹھا رہا تھا، حسین چراغ بجھا کے اٹھا رہا تھا۔ یزید کی طرف آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، حسین کی طرف سے کوئی جانے کو تیار نہیں تھا۔ یزید نے انہیں جاگیروں کا لالچ دیا تھا، حسین نے سب کو جنت کی ضمانت دے دی تھی۔ لیکن پھر جب تاریخ لکھی گئی، پھر لکھا گیا ادھر سے حسین کا اکبر آیا، ادھر سے 2000 بھاگا، پھر حسین کا قاسم آیا، وہاں سے 3000 بھاگا، ادھر سے حسین کا غازی آیا، ادھر سے 10,000 بھاگا۔ پھر تاریخ نے لکھا یزید کے لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، حسین کا 72 میں سے ایک بھی نہیں بھاگا۔ پھر تاریخ نے لکھا حسین نے یزید کو اس طرح ہرایا، یزید کے بچنے والوں کا بھی نام نہ بچا، حسین کی شہید ہونے والوں کا بھی نام رہا۔ حسین نے کہا یزید میں تجھے اس طرح ہراؤں گا کہ گھوڑا میری لاش پہ دوڑے گا، پامال تو ہو جائے گا، اور میں تجھے اتنی بڑی شکست دے کے جاؤں گا کہ قیامت تک اتنے بندے تیرے نام پہ جینے کو تیار نہیں ہوں گے جتنے بندے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار۔ بس جتنا بڑا محسن تھا اتنا زیادہ مسلمانوں نے مارا۔ میں نے کر دی مصیبت شروع۔ رات کے اس پہر میں عقیدہ سننے والوں، مصائب کے عاشق لوگوں، رات کا آخری پرسہ ہے۔ حسین کا ذاکر سمجھو، مہمان سمجھو، بیٹا سمجھو، بھائی سمجھو۔ صرف کہنے کی بات نہیں، روایتوں کے جملے ہیں کہ تم سے پہلے مجلس میں 14 آ جاتے ہیں، بس یہ سوچ کے ہائے کر دینا کہ شاید تمہارے پاس 14 میں سے کوئی ایک بیٹھا ہو۔ بندے مارنا مقصد نہیں ہوتا، اتنی دور سے آیا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کا وضو ہو جائے۔ بڑا زخمی تھا حسین، بڑا پیاسا تھا حسین، بڑا تنہا تھا حسین۔ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں نا، وسیم بھائی تائید کیجئے گا، میرے علاقے سے ہیں، وہاں پہ اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو نا، اور دشمنوں کا گروہ جا رہا ہو اور انہیں سامنے سے اکیلا بندہ نظر آ جائے نا، تو میرے علاقے کے لوگ اتنے غیرت مند ہیں کہ اکیلے بندے پہ حملہ نہیں کرتے۔ آپ کے علاقے میں بھی یہی دستور ہوگا، جتنی بڑی دشمنی ہو اکیلا مل جائے نا، پتہ کیا کہتے ہیں، تیری قسمت اچھی ہے آج تو اکیلا ہے۔ اکیلے کو مارا تو لوگ باتیں کریں گے، کسی دن مقابلے پہ آنا پھر پتہ چلے گا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، جب 71 لاشیں اٹھا کے تھک چکا تھا نا، مسلمانوں نے تب سب سے زیادہ مارا۔ بزرگ بیٹھے ہو، جوان بیٹھے ہو، معصوم بچے میرے سامنے ہیں،
हुसैन बादशाह को रोने आए हो, हुसैन बादशाह के चहलम मनाने आए हो, जितने बुजुर्ग बैठे हो ना, जितने सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हो, ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं। मैं हुसैन का जाकर तुमसे एक सवाल करता हूँ, आपने अपनी सारी जिंदगी में कभी ये सुना है कि किसी की मैयत भी लूटी गई हो? पड़ गया मैं मुसाहिब यार, हो गई मेरे हिस्से की ड्यूटी। कभी जिंदगी में आपने सुना है कि किसी ने किसी को मारने के बाद उसकी मैयत लूट ली हो? किसी की अंगूठी काट निकालने के लिए उसकी उंगली को काट दिया? चले बहुत कम लोगों बंदों ने हाय की है। मैं अगला जुमला पढ़ देता हूँ। अल्लाह कह रहे बंदा हो शिया, हो हल्के का मातमी और मजलिसों में बैठता हो, माओ की गोद से आजादार हो, वो बंदा भाईजान लाजमी मातम करेगा। बाकी बंदा जो भी है हमारा मेहमान है। कभी सुना है किसी ने किसी को मार के उसका लिबास उतार लिया हो? अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया के किसी गम में ना रहो, थोड़ा सांस ले लो, सांस ले लो यार, थोड़ा सा सांस ले लो। रात के पहर में अकीदत सुनने वालों तुम्हें दो हाथों से सलाम। बिलाल भाई, हमारे मुआशरे में जब किसी बेटी का बाप मरता है ना और उसकी बेटी परदेश में रहती है, उसे फोन करके ये नहीं कहते तेरा बाप मर गया है, उसे फोन करके कहते हैं तेरा बाबा बड़ा बीमार है, तेरा पापा अस्पताल में दाखिल है, बेटा जल्दी आ जा। और जिस बेटी को ये खबर मिलती है ना, उसे अपने हाथों से रखी हुई चीजें भूल जाती है। रात का ये पहर हो ना, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग आके उसके सर पे हाथ रख के कहे बेटा आधी रात हो गई है, बेटा सवारी नहीं मिल रही, बुजुर्ग के सामने हाथ जोड़ के कहेगी चाचा जान आप सिर्फ इजाजत दे दीजिए, मैं पैदल चली जाऊंगी। चाचा मेरा पेट का मान उजड़ रहा है, मुझे सिर्फ इजाजत दे। मैंने बिलाल भाई, वसीम भाई कब्रिस्तानों के अंदर लोगों को जनाजे रख के इंतजार करते देखा है। मातम की तैयारी करना, जितने मातमी और सर और सीना प्यारा न करना। बेशक सांस ले लो, बेशक पानी पी लो, तुम पे कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी थी तो हुसैन की बहनों पे थी, तुम पे कोई पाबंदी नहीं है। बेशक सांस ले लो, लेकिन खुदा के लिए सुनना और सुनने के बाद जितना गिरिया बुलंद कर सकते हो करना। तुम्हारे गिरिये की सदा किसी अहले सुन्नत के कानों पे जाए और वो बच्चे सवाल करें और पूछे हुआ क्या था, और उनके घर वालों को बताना पड़े कि अकेले को मारने वाले लाखों थे। अभी तो मैं मुआशरे का दर्द पढ़ रहा हूं, अभी तो मैंने हुसैन का चेहरा पढ़ा। ये मातमी है, मुझे डर भी लगता है। मैं हाथ जोड़ के, जितने सादात बैठे हो मुझे माफ कर देना, जितने सैयद बैठे हो, जब जाए ना सवाल करे भाई जनाजा हो गया है, दफना क्यों नहीं रहे, दफना क्यों नहीं रहे? वो कहेंगे तुम मरने वाले की बेटी दूर है, अभी पहुंची नहीं है। वो पहुंचेगी, अपने बापे के चेहरे की आखिरी ज़ियारत करेगी, हम उसके बाद दफना देंगे। और फिर जब वो बेटी आती है ना, तो शरीफ इलाकों का दस्तूर ये है, शरीफ पीछे हट के उसे रास्ता देते हैं, कहते हट जाओ गरीब की बेटी आ रही है, हट जाओ शरीफ की बेटी आ रही है। बिलाल भाई, किसी की दुश्मनी भी हो ना वसीम भाई, किसी के साथ दुश्मनी भी हो और बंदा मर जाए और उसकी बेटी कब्रिस्तान में मिल जाए, तो वो बंदा उसके सर पे हाथ रखता है, सर पे हाथ रख के कहता है बेटा दुश्मनी तेरे बापे के साथ थी, बेटा बेटियां सबकी साझी होती है, बेटा मुझे अपना बाप समझना, जिंदगी में किसी चीज की जरूरत हो मेरा बेटा मुझे अपना बाप समझना, मेरे घर आके मांग लेना, मैं बाप बन के तुझे वो दूंगा जब तुझे चाहिए हो। अरमान खा गया इस बात का, हमसे सवाल करते हो हम रोते क्यों है, हम मातम क्यों करते हैं, हम माओ बहनों बेटियों को लेके बाजारों में क्यों आते हैं। अरमान इसी बात का है कि जिन बेटियों के बाप मर जाए लोग उनके सरों पे हाथ रखते हैं, उनके मुंह पे तमाचे नहीं मारते। 4 साल की हुसैन की बेटी रो रो के कहती रही और पापा भी मेरा मारा गया, तमाचे भी मुझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और दुनिया की किसी गम में ना रहो। पिछला मोहल्ला अगर बात समझे खुदा के लिए, मेरे इलाके चूंकि ये मजलिस चेलम की है, मैं चेलम के मुसाहिब की तरफ आ रहा हूं। अगर किसी बहन का जवान भाई मर जाए,
اسے بھی فون پہ نہیں بتاتے تیرا بھائی مر گیا، اسے بھی کہتے تیرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تیرے بھائی کا خون زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور جب وہ بہن آتی ہے نا بازار میں لوگوں کا رش دیکھتی ہے، رش دیکھ کے وہ سمجھ جاتی ہے ہمارا گھر اجڑ گیا ہے۔ میرے علاقے میں یہ ہوتے ہیں جب جوان کا جنازہ ہوتا ہے نا، جو دور کے تعلق والے ہوتے ہیں وہ جنازہ پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، جو تھوڑے قریب کے ہوتے ہیں کلخانی کے ختم کے بعد چلے جاتے ہیں، جو زیادہ کے قریب ہوتے ہیں میں معاشرے کا درد پڑھ رہا ہوں وہ 7ویں کے ختم کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی زیادہ قریبی رہ بھی جائے 10ویں کے ختم کے بعد چلا جاتا ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، نہیں جاتی تو مرنے والے کی بہنیں نہیں جاتی۔ چاچا جان وہ کہتی ہے ہم کیسے چلی جائیں، ابھی ہمارے گھر کو اجڑے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے، ابھی تو ہمارے بھائی کو چہلم بھی نہیں ہوا، ہم کیسے چلی جائیں۔ اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی، اپنی بہن سے کہنا میرے بچوں کو سکول بھیج دے، میرے بچوں کو کھانا کھلا دے، جب میرے بھائی کا چہلم ہو جائے گا میں اپنے گھر واپس آ جاؤں گی۔ اور میرے علاقے کی شریف عزاداروں، آج 1400 سال بعد ہمارے معاشرے کی ایک عام عورت اپنے بھائی کا جنازہ چھوڑ کے نہیں جاتی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، علی کی بیٹیاں 9 بھائیوں کی لاشوں سے ایسے اٹھ کے چلی گئی اور جیسے لگتی ہی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں باپ کو نصیب و نظر مولانا نفسی ہوئی آوازوں پر رحم فرمائے، دنیا کی کسی غم میں نہ رو۔ جو غریب کا چہلم سننے آئے بس بڑا قریب سے 2 یا 4 جملے سنیے گا، نہ اتنی ہمت رہی ہے نہ اتنا وقت رہا۔ چلے ایک جملہ آ گیا ہے بھجن تبرک تیرے ماتم جلے واللہ باللہ اپنی خطابت کے لیے نہیں، یہ قبر حسین پہ میرا ہاتھ ہے، یہ ممبر کے غلاف کے اوپر ہاتھ رکھ کے علم عباس کی موجودگی میں کرو تیرے گرجے کے زیارت ماہیہ میں آپ کے میرے 12ویں امام نے ایک جملہ لکھا ہے، اللہ کرے وہ جملہ میں پڑھ جاؤں اور اللہ کرے وہ جملہ تم سن جاؤ۔ آپ کے اور میرا 12واں امام خود رو کے کہتا ہے السلام علیکہ یا عزائر مقتیات، میرا سلام ہو اپنے اس مظلوم دادے کے اوپر جس کے جسم کے ہر حصے کو کاٹا گیا، جس کے جسم کے ہر اعضاء کو کاٹا گیا۔ وہ کہتے ہیں تم سنتے ہو انہوں نے حسین کی گردن کاٹی، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ سب سے پہلے انہوں نے حسین کی انگلی کاٹی، انگلی کاٹنے کے بعد انہوں نے حسین کے ہاتھ کاٹے، ہاتھ کاٹنے کے بعد انہوں نے حسین کے بازو کاٹے، بازو کاٹنے کے بعد انہوں نے حسین کے دونوں پاؤں کاٹے، پاؤں کاٹنے کے بعد انہوں نے حسین کا گلا کاٹا۔ انہوں نے اس انداز سے شبیر کو کاٹا۔ جب معصومہ بابے کے جنازے پہ آئی ہے نا تو معصومہ کو بابے کا جنازے میں ایک ٹوٹا ہوا سینہ ملا۔ اللہ اکبر، اللہ میں نوکر بھائی، میں نوکر ہوں میرا بھائی، میں نوکر ہوں میرا بھائی، سانس لے لو بھائی، سانس لے لو۔ جب اس ملعون نے کہا نا سجاد تم لوگ رہا ہو، آزاد ہو تم لوگ، سجاد کہتے میں پہلے جاؤں گا اپنی پھوپھی سے پوچھ کے آؤں گا۔ سجاد آئے ہیں علی کی بیٹی کے پاس، سجاد آئے ہیں عدیلۃ الحسین کے پاس، سجاد آئے ہیں عالیہ کے پاس، کہتے ہیں کمینہ کہہ رہے واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ میں نے بالکل 2 یا 2.5 منٹ کے اندر میں نے ممبر جو ہے چھوڑ دینا ہے، خدا کے لیے ویسے ماتم کرنا جیسے علی کی بیٹی چاہتی ہے۔ جب سجاد نے کہا نا اماں کوئی شرط لکھوانی ہے، کوئی شرط لکھوانی ہے، کوئی شرط لکھوانی ہے، اللہ کرے بندہ شیعہ ہو جو ماتم کر سکے، جس کے سینے پہ ماتم کا نشان ہے وہ بندہ سر اٹھائے۔ بیوی نے کہا سجاد دوسری شرط بعد میں لکھنا۔ پتہ نہیں کتنی مجبور تھی علی کی بیٹی، رو کے کہتی ہے یزید سے کہ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے آئندہ کسی مزدور کا جرم بھی ہو تو اس کے ہاتھوں میں رسیاں نہ ڈالیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 جنازے کربلا کے باہر آئے، میں مسائل پڑھ گیا ہوں وہی بلال۔ علی کی 3 بیٹیاں، حسین کے 23 سال کے ضعیف بیٹے کو لے کے جب بھائیوں کا چہلم منانے آئی ہے نا، پردو اگر سن لو گے جتنے سید بیٹھے ہو مجھے اجازت دینا، جملہ مشکل آ گیا۔
जितने सैयद बैठे खुदा के लिए हाथ उठा के मुझे इजाजत देना। जब करबला के बाहर ये काफिला रुका, जब सैयदों का लुटा हुआ काफिला करबला के बाहर रुका, जाबर ने आके सज्जाद से कहा, तुझे नहीं पता ये किसकी कब्र है? ये अब्बास की कब्र है। अपने पर्दादारों से कह अगला सफर पैदल करे। पैदल का नाम आ रहा था। सज्जाद की आंखों से लहू जारी हुआ। पिछले महफिल से आवाज आई, सज्जाद खून न रो, सज्जाद अब्बास का हुक्म है। और मुझे शाम वालों ने सिखा दिया है और पैदल कैसे चलते हैं। अब्बास का हुक्म है, अली की बेटी चलेगी। अजरों को मिलल्लाह। थोड़ी सी हिम्मत करना। मैं बुजुर्ग ज़ाकिरीन का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। जितने जवान बैठे हो थोड़ी सी हिम्मत करना, थोड़ी सी सांस लेना। जब आई है ना एक छोटी सी कब्र के पास आई है, इतनी कब्र बीबी समझी है शायद ये अली असगर की कब्र है। बीबी कहती है सज्जाद मुझे असगर की कब्र पे क्यों लेके आई है? मुझे गाजी की कब्र पे ले जा, मुझे अब्बास की कब्र पे ले जा। सज्जाद रो के कहते हैं ये अब्बास की कब्र है, ये गाजी की कब्र है। बीबी कहती सज्जाद मेरे अब्बास का कद सबसे लंबा था, ये सबसे छोटी कब्र है। तरफ के कहते हैं अम्मा हमें जितना मिला हमने उतना दफनाया। अजरों को मिलल्लाह। थोड़ा सा सांस लेना, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा सांस लेना। अब जितने हल्के के मातम ये हाथ उठाना, जितने हल्के के मातम ये सर का पुरसा देना। मैं आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ। जब कब्र से अब्बास ने पूछा ना कि बीबी मुर्शिदादी मुझे इतना पता कैसे गुजरी है। बुजुर्ग ज़ाकिरीन एक शेर पढ़ते थे, रोई है अली की बेटी, रो रो के कहती है अब्बास तुझे क्या बताओ, अब्बास तेरे बाद ज़ैनब किस तरह उजड़ी, और तुझे क्या बताओ और तेरे बाद हम पे कौन सा मसाइब आया। बीबी रो रो के कहती है ओ अब्बास हमें 9 मील चलाया गया, हम 9 मील पैदल चली है। बीबी वहां से उठी, आखिरी जुमला सर का पुरसा मातम करना। जब बीबी हुसैन की लाश पे आई है ना, हुसैन की कब्र के ऊपर आके अली की बेटी गिरी है, गिर के कहती है हुसैन मुझे माफी दे देना, हुसैन मुझे माफ कर देना। कब्र पे ज़ल्ज़ला आया, हुसैन की आवाज आई आलिया तू मेरे नाने का दीन बचा आई है और बाजारों के अंदर मुझे बाजी से नमाजी बना आई है। तू वहां पे अली करवा आई है, किस बात की माफी मांगती है? रो रो के कहती रही हुसैन में सकीना नहीं बचा पाई, हुसैन तेरी बेटी मर गई, हुसैन सकीना और शाम के जिंदान में।